کہ مولا علی علیہ السلام اگر دوسری شادی کر لیتے تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو شریعت ہے اس سے تجاوز نہیں تھا، شرعی کام تھا۔ اب یہاں آ جاتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے جائز کام بھی پاک سیدہ کی ناراضگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ترک کر دیا، چھوڑ دیا کہ میرا حق ہے، میں دوسری تیسری شادی کر سکتا ہوں لیکن سیدہ ناراض نہ ہوں۔ میں تو حق بات کہوں گا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا، اور کسی کی گستاخی اور بے ادبی نہیں کر رہا، میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں کیٹاگوریکلی۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنا جائز کام بھی پاک سیدہ کی ناراضگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، دوسری شادی نہیں کی۔ اب ہم یہ بات مان لیتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا لا نور سو ما ترکنا ہوا صدقۃ، حضور نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، کوئی وارث نہیں بنتا، وہ جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں شرعی کام جو ہے، یہ ایک ایسی شخصیت ہے اویس بھائی، میں آپ کو جرمن بات بتاتا ہوں، 40 سال مجھے ہو گئے، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے سمندروں میں گوتے لگائے، ماشاءاللہ۔ میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، آقا علیہ السلام کی حدیث کا مطالعہ کیا، 25 سے زائد اہل بیت اطہار کی عظمت پہ میں کتابیں لکھ چکا ہوں، لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے سمندروں میں میں نے گوتے لگائے، واللہ باللہ تاللہ مجھے پاک سیدہ کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسی ہستی تھی، یہ دنیا میں کس رنگ میں آئی، یہ دنیا میں کس روپ میں آئی۔ آپ کی سیرت کو پڑھا میں تو میں دنگ رہ گیا، کیا آج کل کے ایسے حالات میں، ایسے ایٹموسفیئر میں، آج کے اس زمانے میں ایسی سیرت جو قیامت تک آنے والی جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے وہ مثل راہ بن گئی ہے۔ اور پاک سیدہ کی جہاں تک میں، آپ نے کہا کہ امت میں اور مسلمانوں میں یا پوری کائنات میں آپ کا کیا سٹیٹس ہے، کیا مقام اور مرتبہ ہے، میں ایک ہی جملے میں کہتا ہوں، صرف نبوت اور رسالت کو نکال دیں، اس کو چھوڑ کے باقی سر سے پاؤں تک جو پوری کائنات میں تاج تارے کائنات جو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جو پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی، سب سے اعلیٰ پرسنالٹی ہیں، اگر کسی نے دوسرا محمد دیکھنا ہونا تو پاک بطول فاطمہ زہرا کو دیکھ لو۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری اماں جان کہہ رہی، وہ کہتی ہے کہ جب یہ بخاری میں بھی روایت موجود ہے کہ میرے گھر میں، میرے حجرہ میں آقا علیہ السلام کی تمام ازواج ہم جمع تھی، تمام کی تمام، ایک بھی غیر حاضر نہیں تھی، یکا یک سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ چلتی ہوئی تشریف لے آئی، آپ فرماتی اللہ کی عزت کی قسم یوں لگ رہا تھا جیسے مصطفیٰ آ رہے، یعنی خرام ناز مصطفیٰ جیسا، انداز تکلم مصطفیٰ جیسا، انداز گفتگو مصطفیٰ جیسا، خرام ناز مصطفیٰ جیسا، الفاظ کا انتخاب مصطفیٰ جیسا، مسکان مصطفیٰ جیسی، جب بولتی کلام مصطفیٰ جیسا، آپ فرماتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم یوں لگتا تھا جیسے پاک محمد آ گئے۔ تو اس حضور کی اس امت میں جو پاک سیدہ کا سٹیٹس ہے وہ بالکل وہی سٹیٹس ہے جو اس امت میں تاجدار کائنات کا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ترمذی میں، بلکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ کو پتا ہے، جو لوگ مجھے سنتے ہیں ان کو پتا ہے کہ حوالہ جات کی کمی نہیں ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ جو جملہ ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس پہ غور کریں، یعنی حضور علیہ السلام کل ہیں، پاک سیدہ اس کل کا جز ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتیں ہیں نا، اگر ایک ایک سورہ کو بندہ الگ کرے، آپ کو میں سورہ کوثر پکڑا دوں، کسی کو سورہ بقرہ، کسی کو انفال، کسی کو احزاب، کسی کو ناس، کسی کو فیل، تو وہ قرآن کے الگ الگ جز ہیں۔ ایسا ہی یعنی کہ سورہ کوثر دیکھیں، قرآن کا جز ہے نا، کل قرآن تو نہیں ہے نا۔ اگر میں کسی کو کہوں کہ بھائی یہ سورہ کوثر ہے، اس کو زمین پہ رکھ دو، تو وہ آگے سے کہیں گے بھائی یہ کیسی بات کر دی آپ نے، یہ تو قرآن کا ٹکڑا ہے۔ میں کہوں گا بھائی قرآن کا ٹکڑا اور جز ہی ہے، کل قرآن تو نہیں ہے نا۔ وہ کہیں گے جس طرح کل کی تعظیم اور توقیر ہے، اس کے آداب ہیں، اسی طرح جز کے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کل پاک مصطفیٰ کی تعظیم اور توقیر ہے، اسی طرح پاک سیدہ جو کہ حضور کا بدا ہے، حضور کا جز ہیں، ٹکڑا ہے، بالکل اسی طرح تعظیم ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی میں دلیل دیتا ہوں، شاید ہی تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی نے یہ آپ کے پروگرامز میں کوئی یہ بات کی ہو، امام قسطلانی لے کے آئے المواہب اللہ دنیا میں،
وہ کہتے کہ اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا نا، تو نور مصطفیٰ کو تخلیق کر کے پھر اس کو اپنی انوار و تجلیات کے پرتاؤ میں رکھا. کس کو بلا؟ نور مصطفیٰ کو. اس نور پہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا رنگ چڑھایا، اپنے ذاتی اوصاف، اپنی ذاتی صفات کا رنگ چڑھایا. یعنی صفات مصطفیٰ کے رنگ اترتے گئے، صفات الہیہ کے رنگ چڑھتے گئے. اپنے فضل، کرم، شان رحیمیت، کریمیت، سارے رنگ چڑھائے. اور ہزارہ سال تک، پتہ نہیں وہ سال کون سے تھے، نظام شمسی والا سال تو نہیں تھا، پتہ نہیں وہ سال کون سے تھے. امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ سال ہا سال تک وہ رنگ چڑھاتا گیا، اپنی انوار و تجلیات کے پرتاؤ ڈالتا گیا. میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں اویس بھائی، وہ جو اللہ رب العزت تاجدار کائنات پہ اپنی صفات کے رنگ چڑھا رہا تھا، اپنی انوار و تجلیات کے پرتاؤ ڈال رہا تھا، تو کیا وہ جو بدعت رسول ہے، وہ پاک بی بی فاطمہ بطول زہرا، اس ذات پہ اللہ کی رحمت کی بارش نہیں برس رہی تھی؟ اور اس کی سب سے بڑی دلیل ایک اور سن لیں، جس کو امام عبد الرؤف المناوی اتحاف السائل میں یہ روایت لے کے اہل سنت کے سر کا تاج ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث آپ نے سنی ہوگی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فاطمہ تو ام ابیہا. میرے آقا نے فرمایا، لوگوں سنو، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے. عربی زبان کا ایک قاعدہ، ایک حسن ہے، سب سے فصیح و بلیغ جو لینگویج ہے نا پوری کائنات میں وہ عربی ہے، اور کوئی نہیں. عربی کا ایک قاعدہ، ایک حسن یہ ہے کہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جس سے الفاظ جنم لیتے ہیں. فرض کریں علم، عین، لام اور میم، یہ ہے ایک روٹ ورڈ. اب یہ عین، لام اور میم، یہ تین حروف جو ہیں، یہ جو مادہ ہے، یہ جس لفظ میں بھی آپ کو ملے یا جہاں جہاں بھی آپ کو ملے، اس کا جو مادہ ہے نا اس کا معنی ضرور دے گا. یعنی علم، عین، لام اور میم، جاننا، نالج. اب عین، لام اور میم سے بنا معلم، تو معنی کیا ہے؟ علم پڑھانے والا. بے شک وہ ایجوکیشن ہو، یہ کتابیں ہوں، یا کوئی کارپینٹر ہے وہ بھی تو معلم ہی ہے نا. وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو وہ علم دے رہا ہے، وہ نالج دے رہا ہے، وہ گین کر رہے ہیں، تو معنی آ گیا نا. اسی سے بنا متعلم، علم لینے والا. اسی سے بنا عالم، علم جاننے والا. اسی سے بنا علامہ، وہ بھی صاحب علم کو کہتے. اسی سے بنا معلوم، عین، لام اور میم، جاننا آ گیا نا. اسی طرح عربی کا ایک قاعدہ ہے، یہ جو ام ہے نا، جو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فاطمہ ام ابیہا ہے، یہ جو ام ہے، ام کہتے ہیں اصل کو، اوریجن، بگننگ، جڑ، روٹ، فاؤنڈیشن، آغاز. ام قرآن مجید فرقان حمید کی جو پہلی سورہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. یعنی سورہ فاتحہ سے قرآن شروع ہوتا ہے. قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ، قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ. تو اسے پڑھیں، اسے کہتے ام القرآن. قرآن کی ابتدا، قرآن کا آغاز. اسی طرح جتنے بھی علوم ہیں جو میری تقدیر میں لکھا ہے، جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہے، قرآن بھی کہتا ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو اسے قرآن کیا کہہ رہا ہے لوح محفوظ کو؟ ام الکتاب. ام الکتاب، واہ واہ واہ، ام آ گیا، ام الکتاب، آغاز آ گیا. اب یہ سائنس بھی کہتی ہے، قرآن بھی کہتا ہے، یہ جو اللہ رب العزت کی یہ زمین ہے، اس کے اوپر پانی ہی پانی تھا. سائنس بھی کہہ رہی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے. اور اس کائنات میں جو زمین کا پہلا ٹکڑا نمودار ہوا ہے، بستی جو بنی ہے، وہ تھی شہر مکہ. اور قرآن سے کیا کہتا ہے؟ ام القرا. یعنی اس قریہ کی بڑی خاص اور بڑی لطیف بات ہے یہ اویس بھائی، آپ کی توجہ چاہوں گا. یعنی اس کائنات کی ابتدا، اس قریہ، اس بستی کی ابتدا مکہ، وہ بھی ام القرا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیا ہے؟ اس میں آپ کو سینکڑوں حوالے دے سکتا ہوں کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے نور کو اللہ نے تخلیق کیا، پھر حضور کے نور سے ساری کائنات بنی ہے. یعنی تاجدار کائنات اصل کائنات ہیں. یا رسول اللہ، آپ اصل کائنات ہیں، ساری کائنات کی اوریجن آپ، ساری کائنات کا مبدا آپ، کوئی آپ کی بھی اصل ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، لوگوں، محمد کی اصل کا نام زہرا ہے. اللہ، محمد کے مبدا کا نام زہرا ہے، محمد کی بگننگ کا نام زہرا ہے. جس نور سے اللہ نے پاک سیدہ کو تخلیق کیا ہے، اسی نور سے اللہ نے پاک محمد کو تخلیق کیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اب کوئی بھی بندہ، کوئی پڑھا لکھا جاہل،
وہ کہے کہ پاک سیدہ کے بارے میں کلام کروں تو وہ انہی پہ کلام ہو رہا ہے نہ. اگر پاک سیدہ کے بارے میں کوئی کلام کرتا ہے یا ان کی تعظیم کرتا ہے, ان کی توقیر کرتا ہے, ان کا ادب احترام کرتا ہے, تو وہ ڈائریکٹ براہ راست رسول اللہ کا ادب ہے, وہ رسول اللہ کی تعظیم اور توقیر ہے. ناموس فاطمہ تو زہرا ناموس رسالت سے الگ نہیں, جدا نہیں ہے, جوڑ دیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, میری ہے. اب مجھے بتائیں پھر اس امت میں آج کل ہم نعرے بھی لگائیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, سارا کچھ قربان کرنے کی باتیں کریں, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کے بارے میں اس طرح کا سلوک رکھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کے بارے میں جو منہ میں آئے میں کہہ دیں, ہم سوچے بھی نہ. تو اس امت میں, اس کائنات میں جو سٹیٹس تاجدار کائنات کا ہے نبوت اور رسالت کے علاوہ, وہی سٹیٹس پاک سیدہ فاطمہ بطول زہرا صلوات اللہ علیہا. اللہ اکبر, بہت بڑی بات ہے. اور اس کو جس طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے, میرے خیال ہے کہ اس میں نوادرات موجود تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جناب سیدہ بطول کیوں کہلائی جاتی ہیں؟ بطول سے معنی کیا لیے جاتے ہیں؟ اور پھر کیا یہ مقام آج بھی کسی کو مل سکتا ہے؟ اصل میں یہ جو میں نے آپ کو شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ عربی کا اپنا ایک حسن ہے, وہ روٹ ورڈ ہوتا ہے, مادہ ہوتا ہے جس سے الفاظ نکلتے ہیں. یہ جو بطول ہے یہ بطل سے نکلا ہے. اچھا, جیسے قرآن میں آ رہا ہے تبدیلا, اس کا جو لغوی معنی بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ دنیا سے کٹ کر اللہ سے لو لگانے والی, اسے کہتے ہیں بطول. جیسے فاطمہ فتمن سے ہے نا, فتمن یعنی روک بن جانا, ڈھال بن جانا. تو اسی طرح بطول بطلن سے ہے. بخاری میں, مسلم میں, ابو داؤد میں, نسائی میں, ترمذی میں یہ روایات بھری پڑی ہیں, بلکہ الاستیاب میں, تاریخ طبری میں, کہ پاک سیدہ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں کو, جو اتنی طویل راتیں ہوتی ہیں, جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی, جب انوار و تجلیات کا وہ پرتو ہوتا, جب اللہ کے ساتھ وہ رابطہ ہوتا, دن بھر تو ساری دنیا کے معاملات ہوتے, کہیں چکی چلا رہی ہیں, کہیں حسنین کریمین کے کپڑے واش کر رہی ہیں, یہ سارے معاملات, کہیں مولا علی علیہ السلام کی خدمت کر رہی ہیں, تاجدار کائنات کا دیدار کر رہی ہیں. تو دن بھر تو آپ بزی رہتی, دنیا کے جو دیگر معاملات ہوتے ان کو دیکھتی, چیک کرتی. لیکن جب رات ہوتی تو ساری ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کے فرمایا کرتی تھی, مولا یہ تیری راتیں اتنی مختصر کہ تیری یہ بندی, تیری یہ فاطمہ جی بھر کے تیری عبادت بھی نہیں کر سکتی. یعنی دنیا سے کٹ کر, دنیا کا کوئی ہوش ہی نہ ہو کہ دنیا کیا ہے, دنیا کی لذتیں کیا ہیں, دنیا کی حلاوتیں کیا ہیں, دنیا کی چاہتیں کیا ہیں, ان سے کٹ کر اللہ کی طرف لو لگانے والی. اور یہ پرسنالٹی وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے بچپن میں تاجدار کائنات کی گود میں یہ سارے معاملات شروع کیے تھے. اور گود میں تاجدار کائنات فرمایا کرتے تھے. جب پاک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جب آخری وقت آیا, بڑا اس میں لطیف نکتہ ہے, آخری وقت آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رو کے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. تو عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں, آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں, مجھے حیا آ رہی ہے, اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑے, میں وہ بات جو میرے دل میں, جو میری ایک خواہش ہے, میں وہ فاطمہ کو کہتی ہوں, فاطمہ آپ کو کہتی ہوں. اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے کے چلے گئے. تو جب واپس پلٹ کے آئے تو پاک سیدہ کو چونکہ بتا دیا تھا, جب بتا دیا تھا تو اس وقت جب رو کے کہا نا اپنی بیٹی کو, تو ایک جملہ کا ہے, وہ بات میں آگے بتاؤں گا, کہ جملہ کا ہے پاک سیدہ نے, پر میں امی جان آپ اس وجہ سے پریشان ہیں نا, اس وجہ سے رو رہی ہیں کہ جس طرح آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کے طعن و تشنیع سے بچایا کرتی تھی, میرے بابا جان کی خدمت کرتی تھی, اپنا مال لٹایا کرتی تھی, خطرات کو آپ فیس کرتی تھی, دشمنان رسالت کا آپ سامنا کرتی تھی, روکتی تھی. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں, میں آپ کی بیٹی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کا یہ مشن میں جاری رکھوں گی. اللہ. اور بڑی لطیف بات ہے, ام کا معنی ماں بھی ہوتا ہے نا, تو ام ماں اس لیے ہوتی ہے کہ بچے کی ابتدا ماں سے ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی, ٹھیک ہو گیا, آغاز. اور دوسرے پوائنٹ آف ویو سے میں دیکھوں تو ذرا آپ ماں کی جو ذمہ داریاں وہ چیک کریں. ماں کیا کام کرتی ہے, بچے کی پرورش کرتی ہے, اس کے لیے کھانا تیار کرتی ہے, اس کو غسل دیتی ہے, کنگھی کرتی ہے, تیار کرتی ہے, سارے معاملات دیکھتی ہے, یہی کام ہے نا ماں کے. اور یہ آپ ہماری اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں, جو ایک ماں کا کردار تھا نا وہ پاک سیدہ نے ادا کیا. دیکھیں اور بھی معاملات تھے, لیکن یہ بڑی معروف روایت ہے, آپ نے بھی سنی ہوئی ہے,
بخاری میں موجود ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جب آپ ادا کر رہے تھے سین کعبہ میں تو آپ کی پشت مبارک کے اوپر اجڑی لا کے رکھی گئی تو پاک سیدہ نے گرائی اور پھر دفاع کیا حضور علیہ السلام کا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں کھول کے اس میں تیل ڈال کے مالش کیا کرتی تھی، کنگھی کیا کرتی تھی. یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یعنی وہ سارے معاملات جو ایک ماں کا کردار ہوتا ہے وہ پاک سیدہ نے ادا کی، وہ سارے معاملات پاک سیدہ ادا کرتی. تو اس موقع پہ آپ عرض کرتی ہیں امی اس بات کی فکر نہ کیجئے گا، فاطمہ بھی ہے. اور مسئلہ کیا تھا کہ آقا علیہ السلام کی وہ جو ردا تھی نا، وہ جو کملی مبارک تھی، وہ پاک سیدہ چاہتی تھی کہ مجھے اس سے کفن دیا جائے. اللہ اکبر. جب یہ بات پاک سیدہ فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی، بتائی، خدا کی عزت کی قسم جب میں نے یہ پڑھا روایت کو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. جب حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اے خدیجہ صرف اس کے لیے تمہیں حیا آ رہی تھی، یہ سارا کچھ تیرا ہی تو ہے. ادھر اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیج دیا، فرمایا اے محمد یہ وہ خدیجہ الکبریٰ ہے، یہ وہ فاطمہ زہرا کی امی ہے، اس نے اپنا سارا کچھ میرے دین کی خاطر قربان کر دیا. اللہ اکبر. سارا کچھ لٹا دیا تھا، اپنا سارا مال آپ کے قدموں میں ڈھیر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کی غلام ہوں، یہ سارا مال اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دے. اللہ اکبر. آج یہ وہی خدیجہ الکبریٰ ہے. اس کے کفن کا اہتمام ہم کریں گے، اس کا کفن جنت سے ہم بھیجیں گے، اور جنت سے وہ کفن پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا. جنت سے کفن آیا. اور یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم. یہ انسان کی جو عقل ہے، جو انسان کا فہم و ادراک، جو انسان کا شعور ہے، میں اور آپ ساری کائنات بھی مل جائے ان کی حقیقت کو جان نہیں سکتے. یہ وہ ہیں. یہی میں بات دنیا کو بتا رہا ہوں کہ خدا را پاک سیدہ کو رسول سے جدا کر کے نہ دیکھو. یہ سارے کے سارے ایک ہیں، جدا ہے ہی نہیں. اور ہماری کتابیں بڑی پڑھی ہیں. میں نے ایک بات کرتا ہوں پھر اگلا سوال لیتا ہوں. میں نے زندگی میں کبھی ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا نہیں دیا. اچھا. سارا تسنن کی کتاب سے ہزاروں لیکچر میرے پڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماعات تک. کتابوں میں کوئی مائی کا لال ایک حوالہ یا میری ایک بات کہیں سے نکال کے لے آئے کہ میں نے کسی شیعہ کتاب کا حوالہ دی. سنیت ہی بتائی ہے، سنیت ہی پڑھائی ہے، سنیت ہی سمجھائی ہے، اور دنیا کو یہ پیغام اور میسج دیا ہے کہ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو مصطفیٰ کریم کی اس شہزادی کو اس طرح گردن جھکا کے تسلیم کرے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت قیمتی جملے ہیں آپ کے. اور پھر آپ نے اہل سنت کے حوالے سے جو بتایا ہے کہ محبت اور مودت کامل ہی نہیں ہے، مگر یہ کہ عاجزی انکساری ان لوگوں کے سامنے ادب کے دامن کو پھیلانا کہ جو واقعی مودت کا تقاضا بھی ہے. قبلہ جناب حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حضرت جناب سیدہ فاطمہ سے شادی کیسے ممکن ہوئی؟ یہ رشتہ کہاں بنا، کیسے بنا؟ اور اس سے پہلے بھی دیگر اچھے رشتے جناب سیدہ کے لیے آئے تھے. جناب حضرت علی کا امتحان اور ان کا انتخاب کیوں؟ اس میں دیکھیں جو محب الدین تبری ہے، ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں، وہ اس کو ریاض الندرہ میں لے کے آئے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ امرانی، اللہ نے مجھے امر بھیجا نزوجہ فاطمہ من علی. اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا، اللہ کا فرمان آ گیا کہ ہم نے عرش پہ علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے. اے حبیب مکرم آپ بھی دنیا میں اس کا اعلان کر دیں. یعنی کہ پاک سیدہ کا اور مولا علی علیہ السلام کا یہ جو عقد ہوا ہے، یہ جو انتخاب ہوا ہے، یہ دنیا میں نہیں ہوا، عرش پہ ہوا ہے اور اللہ نے کیا ہے. اس میں ایک بڑی ایمان افروز بات ہے، ایک بڑی لطیف بات ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی جو ولادت ہے یا ان کا جو ظہور ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوا ہے. تو خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے. دیگر بھی وجوہات ہوں گی، اس کے فیوز و برکات ہوں گے، اس کا تو میں انکار کر ہی نہیں رہا. اتنی عظمت ہے مولا علی علیہ السلام کی، اتنی رفت ہے کہ اللہ کے گھر میں ان کی آمد ہوئی ہے. ان میں سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو ایک پیغام دیا ہے کہ علی اور فاطمہ کا عقد میں نے کرنا تھا. اگر دلہن رسول اللہ کے گھر کی ہوگی تو دلہا اللہ کے گھر کا ہوگا. یعنی جس کی اللہ کے گھر میں آمد ہوئی ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بے شمار جو صوفیاء گزرے ہیں نا، انہوں نے یہ بات لکھی ہے جو میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، یہ میں آگے نقل کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے اپنی کتب میں کہ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی، دنیا کو پیغام دینا تھا کہ دلہن نبی کے گھر کی ہوگی اور دلہا اللہ کے گھر سے آئے گا.
یہ ایک سب سے بڑی حکمت ہے پاک سیدہ کا جو عقد ہوا ہے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ. دوسری بات آپ نے پوچھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا انتخاب کیوں بلا تشبیہ ہو بلا مثال. آج اگر آپ دیکھیں، آج اگر کسی بیٹی کے لیے کوئی چوائسیز ہوتی ہیں، کوئی رشتے آتے ہیں 2 3 4، تو جو بیٹی کا باپ ہوتا ہے وہ چیک کرتا ہے، تقابل کرتا ہے کہ یہ جتنی آپشنز ہیں میرے سامنے، ان میں سب سے متقی کون سا ہے، پرہیزگار کون سا ہے، یا نان و نفقہ کون اچھے طریقے سے دے سکتا ہے، اس کی کوالٹیز دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد جو اس کو سب سے بہتر لگتا ہے اس کا انتخاب کر لیتا ہے. اب یہاں معاملہ تھا مولا علی علیہ السلام کا اور پاک سیدہ کا. یہ تو آپ نے سنا ہوا کہ یہ بڑی معروف حدیث مبارکہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کفو نہ ہوتا. یہ تو سنا ہے نا. جی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح پاک سیدہ کا حسب ہے، نسب ہے، ان کا خاندان ہے، اس کے لیول کا کوئی اور نہیں ہے. اچھا. جتنے بھی آئے رشتے، میں نام نہیں لے رہا، ان میں کوئی مولا علی علیہ السلام کے لیول کا نہیں تھا. اچھا. اس کی سب سے دلیل بڑی یہ ہے کہ یہ بھی آپ نے روایت سنی ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. یعنی علی منی وانا من علی، علی مجھ سے، میں علی سے. پھر ایک یہ بھی روایت آپ نے سنی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا وعلی من نور واحد. یہ علامہ علوسی روح المعانی میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 686 میں بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس میں یہ روایت لے کے آئے. آقا علیہ السلام فرماتے میں اور علی ایک نور سے تخلیق ہوئے. یعنی جس نور سے اللہ نے محمد کو تخلیق کیا ہے، اسی نور سے اللہ نے علی کو تخلیق کیا. یعنی تخلیق چیک کریں. اب تخلیق میں مولا علی علیہ السلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر آقا علیہ السلام فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی لحمی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی میرا گوشت ہے. اللہ اکبر. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی دمی. علی میرا خون ہے. پھر روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی روحی. علی میری روح ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی نفسی. علی میری جان ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ. وفی روایت یوم سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی ھذا مفرج الکروب انی ھذا اسد اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ. اب انتخاب کی بات ہو رہی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ علی میرا خون ہے، علی میرا گوشت ہے، علی میری روح ہے، علی میری جان ہے. اور دنیا جدا جدا حسب سے، نسب سے، ہر ایک کا جدا جدا شجرہ ہے. میرا اور علی کا شجرہ بھی ایک ہے، حسب بھی ایک، خاندان بھی ایک، قبیلہ بھی ایک، گھرانہ بھی ایک، دادا بھی ایک، خون بھی ایک، گوشت بھی ایک، روح بھی ایک، نور بھی ایک، جان بھی ایک، سارا کچھ ایک. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بدع ہے، آقا علیہ السلام کا جو ٹکڑا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دل تھا، جب اس کے جوڑ کا علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا، اللہ نے بنایا ہی نہیں، تو علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کا انتخاب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں میں ایک اور بڑی خاص بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، ابھی میرے مائنڈ میں آئی. ایک تو یہ بڑی معروف روایت آپ نے سنی ہے کہ فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرا بدا ہے. ایک بڑی معروف روایت ہے جس کو امام احمد بن حنبل لے کے آئے. حضور نے فرمایا فاطمہ تو مدغہ تو منی. مدغہ، فاطمہ میرا مدغہ ہے. یہ مدغہ کیا ہے؟ واٹ از دی ڈیفینیشن آف مدغہ؟ سورہ حج کی آیت نمبر 5 پڑھیں. جی. اللہ رب العزت نے انسان کی جو تخلیق ہے، سٹیجز بتائی ہیں کہ اس کی تراب سے پہلے کی، اس کی جو کیمیائی تخلیق ہے. جب حیاتیاتی تخلیق کی بات کی تو فرمایا ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ. پھر جو اس کی حیاتیاتی یعنی بایولوجیکل جو اس کی تخلیق ہوتی ہے وہ کی ایک نطفہ سے، پہلی سٹیج. اگلی آ گئی علقہ. یہ علقہ کیا ہے؟ ایک ہینگنگ میس بن جاتا ہے کہ جالا سا بن جاتا ہے رحم مادر. میں نہیں کہہ رہا، سائنس کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اور اگلی سٹیج آ گئی مدغہ. وہ جب مدغہ بنتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جب مدغہ بنتا ہے، وہ ایک لوتھڑا سا جب بنتا ہے نا، اس میں اللہ روح ڈالتا ہے. اویس بھائی ذرا غور کیجیے گا، خدا کی عزت کی قسم. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو مدغہ تو منی. لوگوں، فاطمہ محمد کا وہ مدغہ ہے، فاطمہ میں محمد کی روح بستی ہے. یہ مقام اور مرتبہ جس کا دیکھنا مصطفیٰ جیسا، جس کا چلنا مصطفیٰ جیسا، جس کا بولنا مصطفیٰ جیسا، انداز تکلم، انداز گفتگو، خرام ناز مصطفیٰ جیسا، علم مصطفیٰ جیسا، جب یہ سارا کچھ
تاجدار کائنات کی جو کلی صفات ہے وہ پاک سیدہ میں اس کی جھلک نظر آتی ہے، تو پھر یہ ساری کی ساری حضور کی جھلک نبوت اور رسالت کو چھوڑ دے، پوری کائنات میں جو سر سے پاؤں تک محمد جیسا ہے نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ حدیث پڑھ دوں، بخاری کھولے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما تردن تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ میرے آقا فرماتے علی خوش ہو جائے اس بات پہ، تیری اور میری منزلت، منزلت کسے کہتے ہیں؟ مقام کو یار، رتبہ، درجہ، سٹیٹس، سکیل، تیرا اور میرا مقام وہی ہے جو موسیٰ ہارون کا تھا۔ میرے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں، اے علی تو نبی نہیں ہو سکتا، لیکن سٹیٹس ہمارا دونوں نبیوں والا ہی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اس طرح کا مقام اور مرتبہ۔ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو علی کہہ دے، وہ علی نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں یہ امام حاکم کی المستدرک ہے، جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 4641، 4617، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب۔ اور امام زاہبی جیسی شخصیت، اب ایس بھائی سنیں سنیت، امام زاہبی جیسی شخصیت اس حدیث کے نیچے لکھتی ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور امام حاکم لکھتے ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، وہ لکھتے ہیں امام بخاری اور مسلم کی شرائط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی۔ اللہ اکبر۔ یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، میرا حکم مانا، اس نے اللہ کا مانا، جس نے میری معصیت کی، نافرمانی کی، اس نے اللہ کی معصیت کی۔ اور سنے جملہ، اور میرے بعد جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری کی، اور جس نے میری کی اس نے اللہ کی، اور جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اس کا معنی کیا؟ کہ اپنے ساتھ علی علیہ السلام کو جوڑ دیا آقا علیہ السلام نے۔ فرمایا یہ وہ علی ہے، یہ دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ جب کوئی کسی کا بھائی نہیں رہے گا، کلو سبب ینقطع الی یوم القیامۃ الا ما کان من سبب و ناسب۔ حضور نے فرمایا کہ سارے حسب نسب منقطع ہو جائیں گے قیامت کے روز سوائے میرے اور حسب کے۔ کیوں؟ اور علی کے حسب کے۔ اس لیے فرمایا تھا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہے اور آخرت میں بھی۔ خون ایک ہے، حسب ایک، نسب ایک، دادا ایک، نور ایک، گوشت ایک، روح ایک۔ یار اتنے زیادہ فضائل والی شخصیت، اتنی صفات والی شخصیت، میں اگر ان کی صفات گنوانا شروع کر دوں تو کائنات ختم ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ اوپر بھی ہم نشست کریں گے۔ تو علی علیہ السلام کے پاس جو اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ سارے اوصاف، یہ ساری صفات ان کو عطا کی ہے، یہ کائنات میں حضور کے بعد کسی کے پاس نہیں۔ تو لہٰذا یہی سب سے بڑا، اس حوالے سے یہ میں دنیا داری کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے کہا کہ ان کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، صحیح ہے، اور ایبسلوٹ کیا ہے، مطلق کیا ہے، لیکن دنیا داری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھا جائے تو علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اہل ہی نہیں بنتا کہ پاک سیدہ کا عقد اس سے ہو۔ یہ معاملہ کیسے پایا، رشتہ کیسے آیا، یہ کب سے معاملات بنے؟ شب معراج کی رات یہ خبر آئی تھی یا آگے جا کے؟ اس میں جو محب الدین تبری نے اس کو بیان کیا ہے، دیگر بھی ہماری اہل سنت کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں، بلکہ محدثین کے علاوہ جو ہمارے اہل سنت کے عرفاء ہیں نا، انہوں نے بھی بڑا اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ بی بی پاک کی جو تخلیق کے حوالے سے، ان کے ظہور کے حوالے سے، چلو اس سے کسی کو مسئلہ بنے، شاید مولوی صاحب کو آج کل آپ کو پتہ ہے یہ مذہبی جنونیت اپنے عروج پہ آئی ہے، جو مذہبی دہشت گردی ہے کہ ذرا سی کوئی آپ کے عقیدہ سے تھوڑی سی بھی بات جدا کرے، اختلاف کر لے، ہم تو اس کو کبھی رافضی، شیعہ، وہ سنیت سے نکل گیا، اس سے نیچے تو ہم رکتے ہی نہیں نا۔ ایسے لگتا ہے پتہ نہیں کسی نے ان کو ٹھیکہ دے دیا وہ سنیت کا، فلاں سنی نہیں، فلاں سنی نہیں، فلاں سنی نہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ تو اہل سنت کا موقف بیان کر رہے ہیں نا، آپ تو سنیت بیان، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا سنے گی۔ کوئی ایک حوالہ، جتنی بھی میں گفتگو کر رہا ہوں، اگر اہل سنت کے علاوہ ہو، اگر آپ کو یہ حوالہ چاہیے میں آپ کو دے دوں گا، آپ اسکرین پہ بھی لگا دیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب میں سنیت ہی بتا رہا ہوں تو پھر ان کو مسئلہ کیا ہے، ان کو پرابلم کیا ہے؟ پھر تو مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ نے کہا یہ کب کی بات ہے۔ اب علامہ صفوری شافی، یہ علامہ صفوری شافی اہل سنت کے سر کا تاج ہے، جن کی بڑی معروف کتاب ہے نزہۃ المجالس۔ اچھا، نزہۃ المجالس، اس کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 286 میں، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس میں یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ امام عبد الرزاق جو امام بخاری کے دادا شیخ ہیں، انہوں نے بھی اس کو لیا ہے۔ امام قسطلانی نے الفاظ کے مختلف رد و بدل کے ساتھ انہوں نے بھی اس کو لیا ہے۔ لیکن آپ
صفوری شافی کی پڑھے، امام صفوری شافی کی نزہۃ المجالس، پتہ چل جائے گا کہ اس میں روایت موجود ہے، حدیث قدسی موجود ہے کہ آدم اور حوا کو سیر کروا رہے ہیں جبریل امین. جب مالا اعلیٰ پہ اللہ کے عرش سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کی خوبصورت صورت کے اوپر ایک نظر پڑی، جس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے، سر کے اوپر ایک تاج چمک رہا ہے، کانوں میں بالیاں ہیں، گلے میں ایک ہار چمک رہا ہے، نور ہی نور. آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل یہ شخصیت کون سی ہے، یہ کون ہے؟ تو جبریل امین کہتے ہیں ہاذہ فاطمہ والتاج ابوہا، ہائے ہائے ہائے، والقرطان الحسن والحسین والتوق زوجہا. یہ جو اس کے سر کے اوپر یہ فاطمہ بطول زہرا ہے، جو سر کے اوپر جو تاج نظر آ رہا ہے وہ اس کے بابا محمد مصطفیٰ ہیں، بات بڑی توجہ طلب ہے. اور جو گلے میں ہار چمک رہا ہے وہ اس کے شوہر علی اور مرتضیٰ ہے، اور جو کانوں میں بالیاں نظر آ رہی ہیں وہ اس کے بیٹے حسنین کریمین ہیں. اب مجھے بتائیے کب کی بات ہے؟ اس وقت تاجدار کائنات فرما رہے ہیں کہ جبریل امین کہہ رہے ہیں علی علیہ السلام سیدہ کے شوہر ہیں، ابھی آدم اور حوا جنت میں مزے لوٹ رہے ہیں، ابھی انہوں نے دنیا میں آنا ہے، پھر معاملات جو ہوئے، پھر وہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، قبولیت ہی نہیں ہو رہی. پھر آدم علیہ السلام نے سوچا وہ جو 5 تن پاک تھے وہ کس دن کام آئیں گے؟ اچھا ہاں، یہاں سے میں حوالہ دے رہا ہوں زورے والا آپ کو، وہ کس دن کام آئیں گے؟ پھر انہوں نے کہا یا رب اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین. بولا میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں محمد کے وسیلہ سے، علی کے وسیلہ سے، زہرا کے وسیلہ سے، حسنین کے وسیلہ سے. اور آگے جواب سنیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم حوالہ، واسطہ، ریفرنس، وسیلہ اتنا بڑا، اور آگے مانگا کیا ہے؟ یہ الفاظ ہے حدیث قدسی کے. اللہ اکبر. اللہ نے کہا کہ اتنا بڑا ریفرنس، اتنا بڑا حوالہ 5 تن پاک کا، نفوس قدسیہ کا، اور آگے مانگا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم لو سالتانی، اگر تم مجھ سے مانگتے بحق محمد والی و فاطمہ و حسن و حسین جمیعت ذریت کا لغفرت لہم، کہ میری ساری ذریت کو معاف کر دے مولا 5 تن پاک کے وسیلہ سے. تو قسم ہے مجھے اپنے رب ہونے کی، 5 تن پاک کے واسطہ سے میں تیری ساری نسل کو آج معاف کر دے. اب دیکھیں نا کہ یہ آپ نے کہا یہ کب کی بات ہے؟ ایک جملہ نہ کہوں، علی اور فاطمہ کا عقد یہ تب کی بات ہے جب نہ تب تھا نہ کب تھا. سبحان اللہ، نہ تب تھا نہ کب تھا. کیا بات ہے. یہ تو ایک وہ تھا، دوسرا ان کا نور تھا، اور تو ہے ہی کچھ نہیں تھا. یہ تو بس ظہور ہے، یہ تو ہمارے لیے ظہور ہے. یہ کب سے ہے یہ وہ کب والا ہی جانتا ہے. زبردست. اچھا یہ رشتہ آگے کیسے پڑا؟ کیونکہ جناب سیدہ کا عنوان چل رہا ہے، موضوع اتنا حسین ہے. جناب سیدہ کا بحیثیت اس خوبصورت سے گھر کا وہ نمائندہ ہونا کہ جو اس پورے رشتے کو جوڑتا ہے. اب ایسی روایات بھی ہمارے دوستوں نے نکال کے دکھائی ہیں جو ظاہر محترم روایات ہیں کہ جناب سیدہ جناب علی المرتضیٰ سے ناراض ہو گئیں، خفا ہو گئیں، جناب سیدنا علی ان کو منا رہے ہیں، یا کسی ایک عمل سے آپس میں باہمی اختلافات، یہ روایات بھی تو موجود ہیں. اچھا یہ آپ نے ایک دوسرا رخ چھیڑ دیا ہے. یہ اصل میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ویس بھائی، انصاف کا یہ زمانہ نہیں ہے. ہر بندہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے اس میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہر بندے نے یہ جو مسلک کے حق اہل سنت ہے نا، جو سواد اعظم ہے، اس کو اپنے بزرگ کے ساتھ منسوب کر دیا. یعنی یہ جو اوشین تھا، یہ جو بحر بے کنار جو ایک سمندر تھا، اس کو ندی نالے بنا دیا ہے. یعنی جو اپنے نام کے ساتھ بریلوی لکھے وہی سنی رہ گیا، جو مجدی لکھے وہی سنی رہ گیا، جو قادری لکھے وہی سنی رہ گیا، جو سہروردی لکھے وہی سنی رہ گیا. یعنی اپنے بزرگوں کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے. اور جو ان کے بزرگ ہوتے ہیں، جو ان کے مربی ہوتے ہیں، جو ان کے مرشد ہوتے ہیں، ان کی بات کو اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کر رہا میں، ان کی بات کو انہوں نے حجت بنا لیا، دلیل بنا لیا. میں آپ کے سامنے حدیث پڑھوں گا نا، وہ کہیں گے جی اعلیٰ حضرت کا یہ موقف ہے. میں قرآن پڑھوں گا، وہ کہیں گے کہ مجدد الافسانی کا یہ موقف ہے. او بھائی قرآن میں سنا رہا ہوں، آقا علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں، آپ اعلیٰ حضرت کو آگے لا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت ہمارے اکابر ہیں، بزرگ ہیں، ان کا ادب ہے، ان کا احترام ہے، ان کی رسپیکٹ ہے، ان کی تعظیم ہے، ان کی توقیر ہے. لیکن یہ کہاں لکھا ہے
اگر اعلیٰ حضرت سے اختلاف کر دے تو وہ سنی سے نکل گیا. یہ تو اعلیٰ حضرت تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہے نا, بر صغیر میں. تو جو مغرب والے ہیں وہاں سنی کوئی بھی نہیں, وہ تو ان کو جانتے بھی نہیں کون ہے کہ کون نہیں. علماء کے علاوہ عام جو پبلک ہے جو حضور سے محبت کرتی ہے, حضور کی اہل بیت سے, حضور کے صحابہ کی جو تعظیم کرنے والی پبلک ہے, عام سنی, وہ تو ان کو جانتے بھی نہیں ہوں گے کون بریلی ہے, یہ بریلی کیا ہے, ان کو کیا پتا. تو اس کا مطلب وہ سنی نہیں رہے. اہل سنت جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جماع, حضور علیہ السلام کی سنت اور حضور کے صحابہ کی سنت کو فالو کرنے والے, وہ ہیں اہل سنت و جماع. تو میں بھی بات کروں گا حضور کی سنت سے اور حضور کے صحابہ. اچھا, اب اگر یہ کہتے ہیں کہ جی اختلاف تم فلاں سے بڑے آگے ہو, فلاں سے بڑے آگے ہو, تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی انہوں نے اپنے اساتذہ سے اختلاف نہیں کیا, انہوں نے رسالہ لکھ مارا ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے معاذ کفر پہ. ان کے استاد ان کو مومن کہہ رہے ہیں, انہوں نے رسالے لکھ مارے. تو انہوں نے خود اختلاف کیا, تو ہم تو ان کو کوئی برا بلا بھی نہیں کہتے, ہم تو ان کا ادب کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, تعظیم اور توقیر کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو, احادیث کو اور حضور کے صحابہ کو, حضور کے اہل بیت اطہار کو فالو کرتے. تو اس کا جو آپ نے مجھے یہ سوال کیا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جی پاک سیدہ جو ہے مولا علی علیہ السلام سے ناراض ہو گئی, اس کا اعلیٰ حضرت سے کیا تعلق؟ صحیح بخاری میں موجود یہ میں اس لیے دے رہا ہوں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث انہوں نے نہیں پڑھی تھی, تم فلاں سے بڑے آگے ہو, انہوں نے بخاری نہیں پڑھی تھی, انہوں نے مسلم نہیں پڑھی تھی, تم فلاں سے بڑے آگے ہو. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں, تھوڑا سا ان کو اس لیے میں مینشن کر رہا ہوں, ان کو ذرا اپنے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں, ان کو مخاطب اس لیے کر رہا ہوں کہ ذرا میری طرف آؤ. یہ کب کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ ہماری بخاری میں جو روایت موجود ہے جس کو آپ باغ فتح والی روایت کہتے ہیں کہ پاک سیدہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تشریف لے کے, یا کسی کو بھیجا, مختلف روایات آتی ہیں, حضرت عباس بھی ساتھ گئے, کسی کو بھیجا بھی, خود بھی تشریف لے کے گئی, ساری روایات جمع کر رہا ہوں, ہماری سیاست بھری پڑی. تو انہوں نے اپنا جو ہے فدق کا مطالبہ کیا, یہ اپنا میراث کا مطالبہ کیا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا جی لا نورث ما ترکنا صدقۃ. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا, ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے, فہو صدقۃ, وہ صدقہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ فدق جو ہے یا خیبر کی جتنے بھی مال ہیں, جتنے بھی زمینیں ہیں, وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا. تو اس پر وہ لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں میں کہ پاک سیدہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو گئیں تو تعلق ختم کر لیا. غادبت فاجرت کے الفاظ لکھے ہوئے, ہاں جی لکھا ہوا بالکل, لا تکلمہ حتی ماتت, جب تک بی بی حیات رہیں. اہل سنت کے پوائنٹ آف ویو سے 6 ماہ, اہل تشیع میں 60 دن بھی ہیں, 90 دن بھی ہیں. جب تک بی بی حیات رہیں تو انہوں نے ابو بکر صدیق سے کلام تک نہیں کیا, تعلق ختم کر دیا. اور مولا علی علیہ السلام کو وصیت کی کہ علی جو رات کی تاریکی میں میری نماز پڑھا دینا, نماز جنازہ. تو اسی طرح ہوا بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ رات کو پڑھا دی, اور ابو بکر اور عمر دونوں کو اطلاع نہ تھی. بخاری میں لکھا ہوا, کسی اور کتاب کا روایات ہیں. ہاں لفظ بلفظ بتا رہا ہوں, دونوں کو دعوت نہیں دی, خبر تک نہیں دی, ان کو بلایا بھی نہیں ہے, رات کو تدفین کر دی. مگر جنازہ پڑھانے کی بھی روایت موجود ہے. وہ دیگر کتب میں لو لیول کی جو ہماری کتابیں ہیں, طبقات ابن سعد ہوگی, تاریخی کتب میں انہوں نے وہ لے کے آئے ہیں, اس پر بھی میں بات کر سکتا ہوں. یعنی وہ ساری میڈ ان دمشق ہیں. ایک طرف ہمارے جتنے بھی اوپر سے لے کے نیچے تک آ جائیں وہ سارے کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آج کے جو بہت جو انہوں نے کام کیا, کتابیں لکھی ہوئی ہیں, ان کے لیکچر موجود ہیں, ان کی کتابوں میں لکھا, وہ کہتے ہیں کہ جو مقام احادیث کی دنیا میں بخاری کا ہے وہ کسی کا نہیں. ایسا ہی امام ذہبی نے بھی کہا ہے, اوپر تک ہر ایک کا اس پہ اجماع ہے صحیح بخاری کی صحت کے حوالے سے. صحیح ہے تو ویسے ٹھیک ہو گیا. تو جو بخاری میں روایت آ گئی, ٹھیک ہے نا, ایک تو ہوتا ہے نا کہ جس میں کنٹریڈکشن نہ ہو, کوئی تضاد نہ ہو, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, بخاری میں آ جائے, دوسری میں بھی آ جائے. اس میں تضاد آ رہا ہے. بخاری میں, مسند احمد بن حنبل میں, صحیح مسلم میں, مستدرک للحاکم میں, یہ بڑی کتابیں بتا رہا ہوں میں احادیث کی, ان میں موجود ہے کہ پاک سیدہ کی نماز جنازہ مولا علی علیہ السلام نے پڑھائی, اور شیخین کو بلایا تک نہیں, دعوت تک نہیں دی. یہ لکھا ہوا ہے. جو نیچے لیول کی کتابیں اس میں یہ روایت ملتی ہے. تو ہم ان کو پکڑیں کہ نیچے والی کو پکڑیں. ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ فلاں سے بڑے آ گئے, فلاں سے بڑے آ گئے, تو یہاں آ کے یہ معیار آپ کا کیوں بدل جاتا ہے؟ یہاں بھی بڑوں کو پڑھیں نا, ان کو دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں, بخاری کیا لکھ رہے ہیں, مسلم کیا لکھ رہے ہیں, اور یہ صحیح سند ہے. اس کی سند میں بھی ذوف نہیں ہے, اتصال ہے بالکل, حدیث سے متواترہ بھی, حدیث سے مشہورہ بھی ہے. یہ وہ میں یہ ناراضگی کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ وہ جو روایت ہے اس میں چونکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پاک سیدہ حضرت ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئیں, اور اسی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو ودعۃ منی,
فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا اغضبانی، جس نے اس کو ناراض کیا، غضبناک کیا، اس نے مجھے کیا. اور جو طبرانی نے اور دیگر کتب میں جو روایت ہے وہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک، اے فاطمہ جس سے تو ناراض ہوتی ہے اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے تو راضی ہوتی ہے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. یہ چونکہ ہماری کتب میں یہ روایات موجود ہیں، یہ ساری کی ساری اور صحیح روایات ہیں، کوئی بندہ بھی اس کا انکار نہیں کرتا ہے، چاہے جو گزر گئے وہ بھی، جو موجودہ ہیں وہ بھی. کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا جو ان روایات کا انکار کرے. تو جب ان کا انکار نہیں تو اب پھر وہ کیا کہتے ہیں، تقابل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی بات اگر شیعہ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ شیعہ یہ کدھر سے آ گئے؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو شیعہ کہاں سے آ گئے؟ ہمارے آج کل کے علماء کہتے ہیں بھائی شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پاک سیدہ کو ناراض کیا ہے، تو پاک سیدہ کی ناراضگی رسول کی ہے اور رسول کی اللہ کی ناراضگی ہے، تو لہٰذا اگر یہی بات ہے تو پھر پاک سیدہ کو معاذ اللہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی ناراض کیا. اور وہ پھر یہ روایت لے کے آتے ہیں کہ جب ابو جہل کی بیٹی کے نکاح والا معاملہ ہوا ہے، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اپنی بیٹی کا جو ہے نا، ایک روایت میں آتا ہے اس کا نام جویریہ تھا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، مسلمان تھی وہ. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے دیگر روایات کو بھی ساتھ مکس اپ کیا، ملا کے کہا کہ علی علیہ السلام نے خواہش کی کہ میں کرنا چاہتا ہوں. تو جب پاک سیدہ کو یہ خبر پہنچی وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئی، یا رسول اللہ علی یہ کر رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام جلال میں آگے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ اور دشمن کی، رسول کے دشمن کی یہ بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہی بات تھی، ناراضگی پاک سیدہ کی اتنا بڑا جرم ہے جس کا شیعہ لوگ اتنا واویلا کرتے ہیں، حالانکہ شیعہ کی بات ہی نہیں ہے، تو وہ تو مولا علی علیہ السلام نے بھی ناراض کیا تھا. تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں. اب اس کا جواب سنیں. یہ جو روایت ہے ابن شہاب زہری، اس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا، اچھا اس کی سند پہ جانا نہیں چاہتا کہ ابن شہاب زہری کون تھا. وہ بنو امیہ میں اس کا کیا پولیس میں تھا، وہ ان کا اس وقت پولیس کی پتہ نہیں کیا ٹرم استعمال ہوتی تھی، ہاں جو بھی تھی، لیکن وہ پولیس میں تھا، ان کا ہی تھا، تنہا دار تھا، ان سے تنہا لیتا تھا، جو بھی تھا. میں اس کی صحت پہ نہیں جا رہا، میں اس کو قبول کر رہا ہوں. میں اس روایت کو قبول کرتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام اگر دوسری شادی کرنا بھی چاہتے تھے تو یہ ان کا شرعی حق ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آرڈر دیا کہ 2 2 3 3 4 4 کرو. اگر تم افورڈ کر سکتے ہو، ہر ایک کا حق ادا کر سکتے ہو تو کرو، اگر نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے. یعنی یہ شرعی حکم ہے نا. اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا، حرام کو حلال نہیں کرتا. ہو اللہ کے بندو، رسول آئے ہی تو یہ کام کرنے کے لیے، حلال حرام ہی تو کرنے آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ الزامی جواب دے رہا ہوں، الزامی جواب، کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے بیٹی اور دشمن رسول کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، تو جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، یہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقد ہوا ہے اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ابو سفیان، تو وہ دشمن ہی تھے. وہ تو فتح مکہ تک دشمن رہے ہیں، جنگیں لڑتے رہے ہیں. پورا خاندان بنو امیہ کا حرب سے لے کے، میں ان کی پوری ہسٹری بھی انشاءاللہ کس دن آپ کو بتاؤں گا کسی پروگرام میں، پوری ہسٹری کہاں سے یہ حسد اور بغض کا آغاز ہوا تھا. تو وہ تو ساری زندگی دشمنی میں رہے، لڑائیاں کرتے رہے، جنگیں لڑتے رہے، تو وہ گھر میں جمع ہوئی کہ نہیں؟ تو لہٰذا یہ بھی کوئی اتنی معقول بات نہیں ہے. دوسری بات، ہم اس کو قبول کر لیتے کہ مولا علی علیہ السلام اگر دوسری شادی کر لیتے تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو شریعت ہے اس سے تجاوز نہیں تھا، شرعی کام تھا. اب یہاں آ جاتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے جائز کام بھی پاک سیدہ کی ناراضگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ترک کر دیا، چھوڑ دیا کہ میرا حق ہے، میں دوسری تیسری شادی کر سکتا ہوں، لیکن سیدہ ناراض نہ ہو، ان کی طبیعت پہ ناگواری نہ آئے، ان کو مسئلہ نہ بنے. یہ بدا تو رسول ہے، یہ رسول اللہ کا ٹکڑا ہے، میرے اس عمل کی وجہ سے، جائز عمل کی وجہ سے جو اللہ نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے کہ پاک سیدہ پر ناراضگی نہ لے آئے، تو لہٰذا میں اس کو ترک کر دیتا ہوں. انہوں نے جائز کام بھی ترک کر دیا. شادی کی کہ نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ پاک سیدہ تب مولا علی سے خفا ہوتی، ناراض ہوتی اگر مولا علی علیہ السلام دوسری شادی کر لیتے. پھر آپ کہتے بھائی انہوں نے ناراض کر دیا. جب انہوں نے دوسری شادی پاک سیدہ کے ظاہراً ہوتے ہوئے کی نہیں تو ناراضگی ادھر گئی. دوسرا اسپیکٹ، اب میں نہ کسی کی گستاخی کر رہا ہوں نہ کسی کی بے ادبی کر رہا ہوں، واللہ باللہ تاللہ پتہ نہیں یہ ملا اعظم کو کیا ہو گیا
نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے، کوئی ذرا سی بات کر لے گستاخ واجب القتل۔ لیکن میں کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نیا بلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ بندہ حق بینو حق اندیش، خشا کے تودے کو کہے کوہ دماوند۔ میں تو حق بات کہوں گا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا، اور کسی کی گستاخی اور بے ادبی نہیں کر رہا، میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں کیٹاگوریکلی۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنا جائز کام بھی پاک سیدہ کی ناراضگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، دوسری شادی نہیں کی۔ اب ہم یہ بات مان لیتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا لا نور سو ما ترکنا ہوا صدقۃ، حضور نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، کوئی وارث نہیں بنتا، وہ جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو لہٰذا میں شرعی کام جو ہے اس کو ترک نہیں کر سکتا۔ مولا علی علیہ السلام نے پاک سیدہ کی خاطر شرعی کام ترک کر دیا، سیدہ ناراض نہ ہو۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے سیدہ، حضور نے یہ فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، لیکن آپ آ گئی، آخری جملہ، آپ آ گئی ہیں، آپ تشریف لے آئی ہیں، یہ سارا کچھ آپ کے بابا کا اور آپ کا ہی تو ہے، ہمارا کیا ہے سارا کچھ، میں بھی آپ کا ہی نوکر، آپ کا ہی غلام ہوں، آپ کے بابا کا ہی غلام ہوں، یہ سارا کچھ آپ ہی کا تو ہے، سارا کچھ آپ کے قدموں پہ ڈھیر کر دیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں گے کہ خلیفۃ الرسول کو کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، اور دوسرا بحیثیت خلیفہ وہ جو حکم دے رہے ہیں، اور یہاں پر ایک گھر کی بات ہے، کیا یہ تقابل برابر ہے؟ ہاں بالکل، یہ بہت ویلڈ کوسچن ہے آپ کا۔ میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں ناراضگی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ناراضگی پاک سیدہ کی اتنا بڑا جرم ہے، جتنا واویلا مچا رہے ہیں، یہ شور و غوغا کر رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے ناراض کر دیا بی بی کو، تو وہ مولا علی نے کیا، تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں، الزامی جواب دے رہا ہوں کہ اللہ کے بندو، اگر یہی بات ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام نے تو جائز کام بھی چھوڑ دیا، پاک سیدہ کو ناراض نہیں کیا، چھوڑ دیا، مرتے دم تک مولا علی علیہ السلام پر راضی نہیں، تو کیا ابوبکر صدیق جو ہیں، آپ اس کمپیرزن کا جواب، میں اس پوائنٹ آف ویو جو کمپیئر، ہاں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ پھر اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق بھی ایسا ہی کرتے نا، کہ بات تو میری ویلڈ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن چونکہ یہ آپ کی طبیعت پہ ناگوار گزر رہی ہے، تو لہٰذا میں اس کو ترک کرتا ہوں، سارا کچھ آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیتا ہوں۔ میں تو اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، بالکل میں ان کا جواب دے رہا ہوں، یہ نہیں جس کو الزامی جواب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا یہ، اچھا یہ آپ نے بات میرے سامنے رکھ دی۔ قبلہ انتہائی قیمتی وقت ہے، اور اس میں سے ایک ایک چیز چننا بالکل ایسے جیسے کہ کوئلے کی کان سے ہیرے تلاش کرنا۔ جناب سیدہ سلام اللہ ابیہا و آلہا، میں اس بات سے دور نہیں رہنا چاہتا کہ آپ کا مقام و مرتبہ محشر میں کیا ہوگا، روز محشر کس انداز سے آپ تشریف لائیں گی، اور امتیوں کے لیے آپ کو کس طرح سے پہچان کروائی جائے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پاک سیدہ کے حوالہ سے جو آپ کی آمد کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں، جو ہماری کتب میں موجود ہیں، امام حیثمی نے اس کو لیا ہے، خطیب بغدادی نے اس کو لیا ہے، امام طبرانی نے لیا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اس کو روایت کیا، حضرت ابو ایوب انصاری نے ان کو روایت کیا، کثرت کے ساتھ یہ روایات ملتی ہیں الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ۔ تو میں گھر کی بات ہے، گھر والوں سے ہی پوچھتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، آپ روایت کرتی ہے کہ تاجدار کائنات، تاجدار امم نے مجھے بتایا کہ جب محشر کا میدان سج جائے گا، ساری کائنات جمع ہو جائے گی، تو جب پاک سیدہ کی آمد ہوگی، یہ بڑی لطیف بات ہے، ساری کائنات جمع ہے، یعنی انبیاء بھی جمع ہے، انبیاء کی ازواج بھی جمع ہے، ان کی امہات بھی جمع ہے، ان کی بیٹیاں بھی جمع ہے، کائنات کے جتنے بھی اولیاء صلحاء وہ بھی جمع ہے، بڑے بڑے بادشاہ بھی جمع ہے، ساری کائنات جمع ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میری بیٹی فاطمہ آئے گی، اللہ کے عرش سے ایک صدا آئے گی، ایک ندا آئے گی، یا اہل الجمع نکسوا رؤسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد، اے معاشر والو، اہل الجمع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اہل الجمع میں انبیاء شامل نہیں ہیں؟ سب شامل۔ یہ بخاری میں روایت موجود ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کی طرف جائیں گے، وہ کہیں گے کسی اور کی طرف جاؤ، پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف جائیں گے، پھر ہارون کی طرف جائیں گے، پھر عیسیٰ کی طرف جائیں گے، وہ بھائی ادھر ہوں گے تو جاؤ گے نا۔ اس کا مطلب انبیاء جو ہیں وہ اہل جمع میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ سارے انبیاء بھی ہوں گے، ان کی ازواج بھی ہوں گی، پوری کائنات ہوگی۔ یہ پروٹوکول کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ مولا حضرت آسیہ آ رہی ہیں، اللہ نے کہا نہیں تو ویلکم،
مولا حضرت آمنہ آ رہی ہیں, ویلکم کہو, خوش آمدید کہو, ویلکم کہو, جنت میں بھیجو. مولا حضرت مریم آ رہی ہیں سلام اللہ علیہا, خوش آمدید کہو, ویلکم کہو. حضرت سارہ آ رہی ہیں, ویلکم کہو. حضرت ہاجرہ آ رہی ہیں, ویلکم کہو. حضرت کلثوم آ رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی سسٹر, ویلکم کہو. مولا فاطمہ تو زہرا آ رہی ہیں. اللہ نے کہا رک جاؤ, ندا آئے گی محشر والو, گردنیں جھکا لو. مولا جھکا لی, نظریں نیچی کرو. اللہ اکبر. فاطمہ بنت مصطفیٰ تشریف لا رہی ہیں. 70,000 حوروں کے جرمٹ میں اماں کہتی ایک کلر کا لباس ہوگا, پاک سیدہ تشریف لے کے جائیں گی. اویس بھائی یہاں میں نے ایک جملہ کہنا, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ذرا اس حدیث کی ڈیپ پہ جائیں. حضور کے آپ فرما رہے ہیں کہ جب میری بیٹی فاطمہ آئے گی تو اعلان ہو جائے گا کہ گردنیں جھکا لو, نظریں نیچی کر لو. اور یہ انبیاء بھی اس میں شامل ہے. جس بی بی کی آمد پہ, جس بی بی کا پروٹوکول یہ ہے, جس بی بی کی تعظیم توقیر ادب احترام کا یہ عالم ہے کہ انبیاء کو گردنیں جھکانے کا آرڈر آ رہا ہے, تو امتی کس کھیت کی مولی ہے؟ اللہ اکبر. انبیاء جو اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے, سب سے عرفہ ہے, معصوم ہے, ہو پاک سیدہ کی آمد پہ ان کو آرڈر ہے کہ گردنیں جھکا لو, تو زید بکر کس کھیت کی مولی ہے؟ میں اور آپ کدھر کھڑے. یہ پروٹوکول, یہ عزت افزائی پوری کائنات میں فقط پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے حصہ میں آئی ہے. دیکھیں کیا مقام ہے, خدا کی قسم کیا پروٹوکول ہے. اس میں ایک جملہ نہ ایڈ کر دوں, گویا اللہ اور اللہ کا رسول آمد کا لفظ ہے. آمد کا لفظ ہے. میں جتنا جملہ کہہ رہا ہوں اتنا ہی لینا, اپنی مرضی سے اس میں معنی تلاش نہ کرتے رہنا. یعنی پاک سیدہ کی آمد پہ یہ پروٹوکول ہے. یعنی اللہ اور اللہ کا رسول ایک میسج دے رہے ہیں لوگوں, جب فاطمہ آئے نا میں محمد بھی کھڑا ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. اور پوری کائنات کو اللہ کی طرف سے آرڈر آ جاتا ہے جب فاطمہ آئے, ہائے 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 ہائے, ان کی تعظیم اور توقیر میں کھڑے ہو کے نظریں جھکانی ہے, گردنیں جھکانی ہے. یہ آرڈر ہے انبیاء سمیت. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا جملہ ہے. تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ ایک بات اور میرے مائنڈ میں آ گئی اسی تعظیم کے حوالے سے, اور وہ بھی جامع ترمذی میں ہے. حضرت انس بن مالک روایت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. جامع ترمذی ہماری سیاستہ کی تیسری سب سے بڑی کتاب, اہل سنت کے سر کا تاج, اس میں روایت موجود ہے. اور حدیث صحیح, حدیث متواترہ بھی مشہورہ بھی. کسی ایک امام اسما اور رجال نے اس حدیث پر بحث نہیں کی, جرا نہیں, اعلیٰ درجے کی حدیث ہے. انس بن مالک کہتے میں اپنے گھر میں سویا ہوتا, نماز فجر سے پہلے آقا علیہ السلام کی آواز سنتا, بلند آواز. انس بن مالک ایسے صحابی رسول, کون سی آواز؟ وہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ ہوتا کہ فجر سے پہلے پاک سیدہ کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے, ہائے ہائے ہائے, اور کھڑے ہوتے. مقصد کیا تھا؟ ان کو بیدار کرنا, نماز کے لیے پیغام دینا, یہ اصل مقصد تھا. تو دروازہ نوک نہیں کرتے تھے, آواز نہیں دیتے تھے, اے علی اٹھ جاؤ, فاطمہ اٹھ جاؤ, حسنین اٹھ جاؤ, نوک نہیں کرتے تھے. کیا کرتے؟ الصلاۃ یا اہل البیت, الصلاۃ یا اہل البیت, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نماز کا وقت ہو گیا میری فاطمہ, نماز کا وقت ہو گیا میری فاطمہ, تم سوئے ہوئے ہو پھر بھی پاک ہو, تم بیدار ہو جاؤ گے پھر بھی پاک ہو. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. آقا علیہ السلام نے اس دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگو فاطمہ الزہرا کے اس دروازے کے آداب یہ ہیں, اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ میں نبیوں کا سلطان, میں سید الانبیاء بھی اس دروازے پہ آ کے کھڑا ہو کے درود پڑھتا ہوں ان پر, سلام پڑھتا ہوں ان پر میں. تو تمہارے لیے بھی میری سنت ہے کہ اس دروازے پہ آنا ہے, ان کو نام لے کے مخاطب بھی نہیں کرنا, آوازیں بھی بلند نہیں کرنی, آوازیں بھی اونچی نہیں کرنی, ادھر کھڑے ہونا ہے تو صرف ان پر درود و سلام پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ درود و سلام پڑھنا ہے. اور دیکھیں بلا تشبیہ و بلا مثال, جب ماہ رمضان آتا ہے ہمارے اس معاشرے میں, اس سوسائٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں, سحری کے لیے. کوئی نعتیں پڑھ رہا ہوتا ہے, اور ہمارے ادھر پنجاب میں کوئی وہ ڈھول بجا رہا ہوتا ہے. مقصد کیا تھا؟ کہ بیدار کرنا, سحری کے لیے اٹھ جائیں لوگ.
تو وہ جو لوگ آتے ہیں اویس بھائی بیدار کرنے کے لیے، وہ میرا خیال ہے کسی گاؤں کا نمبردار تو نہیں آتا، یا چودھری صاحب بھی نہیں آتے، یا ایم پی اے ایم این اے صاحب یا کوئی پیر صاحب تو نہیں آتے، عام بندے بلا تشبیہ و بلا مثال. میں اس کو کمپیریزن نہیں کر رہا، اس مثال کو ادھر ہی پھینک دو. تاجدار کائنات اس دروازے پہ کھڑے، اور یہ میں اہل سنت کی کوئی 150 کتابیں آپ کو دیتا ہوں، 150 کتابیں. حضور نے فرمایا انبیاء کے گھر وہ گھر ہیں جن پہ اللہ کا درود و سلام آتا ہے، یہ وہ گھر ہیں جس گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پاک سیدہ کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ پاک سیدہ کا گھر ان گھروں میں شامل ہے؟ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ابو بکر صرف شامل ہی نہیں، ان تمام گھروں میں سب سے افضل گھر ہے. اللہ اکبر. دیکھ لیں جس گھر کی تعظیم یہ ہے، پاک سیدہ کے دروازے کا یہ پروٹوکول ہے کہ یہاں آوازیں بھی اونچی نہیں کرنی. اور دوسری روایت بھی آپ نے سنی ہوگی، تعظیم پاک سیدہ کے والے سے بات کر رہا ہوں، جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہی روایت کرتی ہے، چونکہ گھر کے اندر کا معاملہ ہے نا، تو گھر والے ہی روایت کریں گے، باہر والے تو نہیں جا سکتے. اماں روایت کرتی ہے کہ جب پاک سیدہ اپنے بابا جان کو ملنے کے لیے آتی، رحب بہا وقام الیہا فاخذ بیدہا فقبلہا وجلس فی مجلسہ، جگہ پہ بٹھاتے، آقا علیہ السلام دروازے پہ جاتے، ویلکم. رحبا بہا کا مطلب کیا ہے؟ خوش آمدید میری بیٹی، ویلکم، جی آیا نو. اور دروازے تک جاتے، ہاتھ پکڑتے، فقبلہا اسے چومتے، ساتھ لگاتے، اور اپنی نشست پہ، جس نشست پہ جبریل قرآن لے کے آتا تھا، اس نشست پہ پاک سیدہ کو بٹھاتے، ساتھ کھڑے ہو جاتے. یہ ایک بڑی خاص بات ہے. یہ جو پاک سیدہ کی آمد پہ رسالت کھڑی ہو رہی ہے، ہائے ہائے ہائے. ایک بات نہ ادھر کہوں بلا تشبیہ و بلا مثال، امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں یہ روایت لے کے آئے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کا افتتاح کروں گا، جنت کا فیتا کاٹوں گا، تو بلا تشبیہ و بلا مثال استقبلانی جبار القہار، اپنی شان کے مطابق اللہ خود آگے بڑھ کر میرا استقبال کرے گا. اور دوسری روایت جو امام شرانی لے کے آئے، ناس بھی بندہ، حضور فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں لا مکان کی آخری حد بھی کراس کر گیا، ایک صدا آئی، ایک آواز آئی، کیف یا محمد ان ربک یصلی، اے پیارے مصطفیٰ رک جائیے، ٹھہر جائیے، آپ کا رب، آپ کا خدا آگے بڑھ کے آپ کا استقبال کرتا ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اویس بھائی، جس شخصیت، جس پرسنالٹی کے لیے اللہ اپنی شان کے مطابق استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے، وہ ہستی جس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے، اس فاطمہ الزہرا کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. بہت بڑی بات ہے. ساری کائنات کھڑی ہو رہی ہے، حضور نہیں کھڑے ہو رہے. بہت بڑی بات. تو یہ ہے پاک سیدہ کی تعظیم اور توقیر کا عالم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب آپ نے آمد جناب سیدہ زہرا کے حوالے سے گفتگو کی تو ایک پل کے لیے میں رک گیا کہ یہ آمد کون سی ہے؟ وہ آمد جس کو کوثر بیان کر رہی ہے دنیا میں آمد، وہ آمد جو سرکار جاند و عالم کے سامنے ہو رہی ہے تو وہ ہاتھ چوم کے اپنی مسند پہ بٹھا رہے شہزادیوں کی طرح، یا وہ آمد جو محشر میں ہو رہی ہے؟ یعنی آپ کی ہر آمد نور علی نور ہے. اور خدا قسم دل کرتا ہے کہ اس پہ گفتگو مزید ہو، چاہتیں بڑھ گئی ہیں.